السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی سنائیں گے جو دوغلے سیاسی نظام کے مخالف تھا۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ روشنیوں اور رنگوں کے سیلاب میں ڈوبے اسکول کے وسیع ہال میں کھڑے اس کا انگ انگ خوشی سے بھرا پڑا تھا۔ وہ 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ آج اس کے اسکول میں بڑی تقریب تھی۔ وہ ایک خوبصورت گلدستہ پکڑے اسٹیج کے بالکل پاس نیچے سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا دور سے گن مینوں کے جھرمٹ میں پھولوں کے ہاروں سے لدے مہمان خصوصی وفاقی وزیر جہانگیر حشمت خان کو اسٹیج کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ اسٹیج سیکرٹری گلا پھاڑ پھاڑ کر مہمان خصوصی کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے ہال میں موجود افراد کو بھرپور تالیوں کی گونج سنائی دینے کی دعوت دے رہا تھا۔ جوں ہی جہانگیر حشمت اسٹیج کے پاس پہنچے، اس نے وہ گلدستہ انہیں پیش کر دیا۔ کتنے ہی کیمروں کے فلیش اس منظر کو قید کرنے کے لیے آن ہوئے تھے۔ جہانگیر خان نے اس کا ماتھا چوما اور پھر اسٹیج پر سجی ایک بڑی اور مرکزی کرسی پر جا بیٹھے۔ کتنی ہی دیر تک ہال تالیوں کی آواز سے گونجتا رہا۔ اس کا یعنی احمد جہانگیر خان کا سر فخر سے بلندی کی منزل کو چھو رہا تھا، کیونکہ اس کے والد جہانگیر حشمت خان آج اس کے ساتھ اس کے اسکول میں موجود تھے، اور اس کی خوشی کی وجہ بھی یہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسٹیج پہ مائیک کے سامنے کھڑے اس کے والد ہال میں موجود لوگوں سے مخاطب تھے، اور وہ ٹکٹکی باندھے اپنے والد کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کوئی پونے گھنٹے کی تقریر کی تھی، مگر اس کے ذہن میں اس کے والد کے یہ دعوے گونج رہے تھے کہ ہم اس ملک سے دہشت گردی، لاقانونیت، غربت، افلاس، مہنگائی، بے روزگاری اور عدم مساوات کا خاتمہ کر کے اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں گے، غریب امیر، کمزور طاقتور کا فرق ختم کر کے بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھائیں گے۔ اس کے والد تو نہ جانے اور بھی کیا کچھ کہتے رہے، مگر وہ یہ دعوے سن کر ہی ایک انجانے ذہنی کرب کا شکار ہو گیا تھا۔ احمد جہانگیر خان جہانگیر حشمت خان کا اکلوتا بیٹا تھا، جو انتہائی نازوں سے پالا پوسا گیا تھا۔ اس کے دادا حشمت جمال خان ایک سخت اور ظالم وڈیرے تھے، اور یہی صفات اس کے والد میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ فرق بس اتنا تھا کہ اس کے والد کمپیوٹر کے دور کے اعلیٰ اداروں سے پڑھے لکھے تھے، جبکہ اس کے دادا ایک روایتی انگوٹھا چھاپ تھے، جنہیں ہر بات بزور بازو منوانے کی عادت تھی، اور اس کے والد بھی ہر لحاظ سے اپنے والد جیسی ہی عادتوں کے مالک تھے، اور وہ اپنے والد کی خالی کردہ نشست سے پارلیمنٹ کے دوسری دفعہ ممبر منتخب ہو گئے تھے۔ پروگرام کب کا ختم ہو چکا تھا۔ احمد اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اپنے گاؤں کی جانب جا رہا تھا۔ شہر سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پہ واقع ان کے گاؤں حشمت آباد کے وسط میں ان کی حویلی کی شان و شوکت کی دھوم پورے علاقے میں سنائی دیتی تھی۔ پورے گاؤں میں واحد پکا راستہ صرف ان کی حویلی کی طرف مین روڈ سے جانے والا تھا، جس پہ کوئی دوسرا داخل بھی نہ ہو سکتا تھا۔ راستے کے ارد گرد ساری زمین ان کی تھی، جس پر گاؤں والے کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ گاؤں کا واحد پرائمری اسکول اور مرکز صحت بنیادی سہولیات کے فقدان کا رونا روتے دکھائی دیتے تھے۔ ان کی گاڑی گاؤں کی جانب آگے پیچھے موجود حفاظتی گاڑیوں کی جھرمٹ میں
فراٹے بھرتی دوڑتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کے والد فون پہ محو گفتگو کسی کو ہدایت کر رہے تھے کہ اگر وہ سکون سے فائل پہ دستخط کر دے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کرے تو اس کے بیوی بچوں کو اٹھا لو۔ یہ سن کر اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ اس کی رگ رگ میں اپنے والد کے لیے زہر بھر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جب فصل کا ایک بڑا سا ڈھیر حویلی کے وسط میں پڑا تھا، اور زمینوں پہ کام کرنے والے اپنا حصہ اٹھانے حویلی کے دروازے کے باہر لائن بنائے کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ بھی کہیں سے کھیلتا ہوا اس جانب آ نکلا تھا۔ اس وقت اس کے والد منشی صاحب کو چاچا اسلم کو دھکے مار کر حویلی سے نکالنے کا کہہ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بڑے تکبر سے غلیظ گالیاں دے رہے تھے۔ چاچا اسلم کا قصور بس اتنا سا تھا کہ انہوں نے فصل میں سے اپنا پورا حصہ مانگ لیا تھا، اور سر اختر قریشی، انہیں وہ کیسے بھول سکتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے والد کے سامنے کھڑے صرف اس وجہ سے بے عزت ہو رہے تھے کہ وہ اسکول میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر کی ڈیمانڈ کے لیے ان کے پاس آئے تھے۔ احمد نے جب اختر صاحب کے بیٹھنے کے لیے کرسی آگے کی تھی تو کیسے اس کے والد نے ٹھوکر مار کر کرسی کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے کرسی پہ بیٹھ سکیں۔ یہ ساری باتیں یاد آتے ہی احمد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ اسی اثنا میں ان کی گاڑی شہر والے روڈ سے گاؤں والے روڈ پہ مڑی تھی۔ اس کے والد اب بھی مسلسل فون پہ کسی سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ اب کی بار وہ کسی کو کہہ رہے تھے کہ سیاسی حالات ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنے اور اپنی ہی حکومت پہ پریشر بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر لے آؤ اور دو چار جگہوں پہ ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دو اور ایک بندہ ضائع کر دو۔ یہ باتیں سن کر وہ چونک اٹھا تھا۔ اتنے میں اس کے والد کا فون بھی بند ہو چکا تھا۔ اس کے والد نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر چپ بیٹھے احمد سے پوچھ ہی لیا، کیسا لگا ہمارے بیٹے کو ہمارا اس کے اسکول آنا؟ اتنی دیر میں احمد خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور اپنے والد جہانگیر حشمت خان کے ساتھ چمٹ گیا اور کہنے لگا، بابا ایک بات بتائیے، یہ آپ اپنے ساتھ ہر وقت اتنے زیادہ گن مین کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، بیٹا یہ ہمارے جانثار ہیں، ان کی وجہ ہی سے تو ہمارا رعب قائم ہے۔ ویسے بھی حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان کا ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بابا ایک بات اور بھی تو ہے۔ وہ کیا بیٹا؟ یہ جو لوگ ہر الیکشن میں آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں، جن کو آپ جانتے تک نہیں ہیں، وہ جو آپ کے لیے آپ کے مخالف سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ جو آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں، ان سے آپ کی جان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بیٹا ابھی تم ان سیاست کی باتوں کو نہیں سمجھو گے۔ خیر یہ چند لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہمارے آگے سر نہیں اٹھاتے۔ لیکن بابا یہی فورس آپ کے مخالفین کے پاس بھی تو ہے، پھر اگر یہی فورس الیکشن جتواتی ہے تو وہ لوگ کیوں نہیں جیتے؟ احمد نے حجت پیش کی تو اس کے والد کہنے لگے، ارے احمد بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں ان باتوں کا نہیں پتا۔ خیر بابا چھوڑیے، میری ایک بات مانیے، ہم اس راستے پر آ گئے ہیں جو حویلی کی طرف جاتا ہے۔ اب ہم یہاں سے گاڑی سے اتر کر پیدل حویلی جائیں گے۔ احمد نے اپنے والد سے فرمائش کی۔
اوکے بیٹا، تو آؤ پھر۔ وہ دونوں باپ بیٹا گاڑی سے اتر گئے۔ ان کے اترتے ہی کوئی درجن بھر گن مین بھی گاڑیوں سے اتر آئے تھے۔ احمد نے سب کو گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس حویلی جانے کو کہا، تو اس کے والد کا اشارہ پا کر وہ سب گاڑیوں میں بیٹھ کر چل دیے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف ہریالی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ قریب ہی فصلوں کو پانی لگانے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ احمد نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور سڑک سے اتر کر کھیت میں داخل ہو گیا اور ٹیوب ویل کے پاس پڑی ایک چرپائی پر جا بیٹھا۔ مجبوراً اس کے والد بھی اس کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، احمد بیٹا، یہ آپ کو کیا سوجھی؟ لیکن ان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے احمد نے کہا، بابا، ہماری زمین کتنی ہے؟ بیٹا، جدھر نظر دوڑاؤ، جہاں تک تمہاری نظر جائے، سب تمہاری۔ بابا، آپ سے پہلے یہ زمین کس کے پاس تھی؟ بیٹا، یقیناً آپ کے دادا کے پاس تھی۔ بابا، میں نے سنا ہے کہ دادا جب اس دنیا سے گئے تھے تو اپنے ساتھ ساری زمین لے گئے تھے۔ احمد کی بات سن کر اس کے والد کہنے لگے، احمد کیا پاگل پن ہے؟ بھلا کبھی ایسا ہوا ہے؟ کوئی کچھ ساتھ لے کے نہیں جاتا، وہاں صرف اعمال جاتے ہیں۔ یہی تو بات ہے بابا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی خود سے اٹھ کر پانی بھی پیا ہو۔ اور وہ دیکھیں، ہم سے تھوڑی ہی دور ایک ضعیف آدمی کھیت میں ہل چلا رہا ہے، صرف اس امید پر کہ کھیت سے فصل کی پیداوار اچھی ہو اور اسے اس کی محنت کا پورا معاوضہ ملے۔ بابا، یہ آدمی مجھے شکل سے بیمار بھی لگ رہا ہے، مگر یہ پھر بھی زمینوں پہ مشقت کر رہا ہے۔ یہی اگر تندرست ہو اور اسے اس کا پورا حصہ ملے اور آپ سے شاباشی اور پیار ملے تو یہ اور زیادہ تندہی اور لگن سے کام کرے گا۔ نتیجے میں پیداوار بھی بڑھے گی اور اس کے دل میں آپ کے لیے عزت بھی۔ اور بابا، یہی وہ اعمال ہیں جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گے۔ بابا، میٹھا بولنے والے کی کڑوی مرچ بھی بک جاتی ہے، جبکہ کڑوا بولنے والے کا شہد بھی نہیں بکتا۔ یہ آپ سے ڈر کے ووٹ نہیں ڈالتے، بلکہ آپ کو اپنا سمجھتے ہیں۔ آپ بھی ان پر رحم کھائیے، ان کو اپنا بنائیے، ان کی خوشی غمی کو اپنا جانیے، پھر دیکھیے یہ لوگ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے محافظ بن کر آپ کی قوت کو بڑھائیں گے۔ احمد کی باتیں سن کر جہانگیر صاحب کہنے لگے، احمد بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے میری آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کھول دی ہے۔ آج سے میرے دل اور حویلی کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اب میں ان کے تمام مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کر حل کروں گا۔ چلو اب اٹھو اور حویلی سمیت پورے گاؤں میں چراغاں کرواؤ۔ اور آج کتنے ہی سال گزر چکے ہیں، جہانگیر خان اپنی نیند سو چکا ہے اور ان کی جگہ ان کا بیٹا احمد جہانگیر اب پارلیمنٹ کا ممبر ہے۔ لوگ جوگ در جوگ اس کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ سب سے مل کر ان کے مسائل کو حل اور ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فصل بھی اب ڈھیروں ڈھیر آتی ہے، مگر حویلی میں نہیں، کھیتوں سے ہی مزدوروں اور غریبوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور انہیں ان کی محنت کا پورا معاوضہ ملتا ہے۔ حویلی کے تمام راستے عوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور احمد جہانگیر خان لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔